علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم امت کے مختلف علماء، ائمہ، محدثین، مفسرین اور صوفیاء کا ذکر خیر کرنے کی سعادت پاتے ہیں، اور علم اور علماء کے حوالے سے الحمدللہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور ان بزرگوں، ان علماء، ان محققین کی باتوں کو، ان کی دینی خدمات کو سن کر سمجھ کر ہمیں بھی علم دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے، اور علم دین سیکھنے کا جذبہ گویا کہ بیدار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جس عظیم شخصیت کا ذکر خیر کریں گے، انہوں نے قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے امت مسلمہ کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے، اور قرآن و حدیث کی خدمات کے حوالے سے اس شخصیت کا ایک چمکتا دمکتا نام ہے۔ علمی دنیا اور علمی حلقوں میں اس شخصیت کو سراہا جاتا ہے، اور ان کے قول کو، ان کی باتوں کو، ان کی کتابوں کو سند اور دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ شخصیت ایسی ہیں جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے علماء میں یہ اعزاز بھی عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے بخاری شریف کی عربی زبان میں کئی جلدوں پر مشتمل شرح عمدۃ القاری کے نام سے تحریر کی، جو آج موجودہ دور میں طباعت کے جدید تقاضوں کے مطابق تقریباً 25 جلدوں پر مشتمل بخاری شریف کی ضخیم شرح ہے۔ دنیا اس شخصیت کو امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام اور القابات سے پہچانتی ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی سب سے زیادہ مستند اور ضخیم شرح تحریر کی، جس کو عمدۃ القاری کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور موجودہ دور کے اشاعت کے تقاضوں کے مطابق یہ عمدۃ القاری تقریباً 25 جلدوں پر موجود ہے۔ انتہائی ضخیم اور انتہائی اوتھینٹک مستند شرح مانی جاتی ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں عظیم الشان تحقیقات کو بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو آپ کی کئی کتابوں کا تعارف ہوگا، لیکن آپ کی شہرت اور مقبولیت کی بہت بڑی وجہ بخاری شریف کی یہی شرح ہے، اسی وجہ سے آپ کو شارح بخاری بھی کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ابتدائی تعارف ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سن 762 سنہ ہجری میں ہوئی، اور وہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے۔ تقلید کے اعتبار سے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد اور فالوور ہیں، اور آپ کی فقہ کو آگے بڑھانے والے ہیں، تو اس لیے آپ کو حنفی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کا پورا نام محمود بن احمد بن موسیٰ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، یعنی آپ کا اپنا نام محمود ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام احمد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کئی القابات بھی ہیں، ان میں سے ایک لقب شیخ الاسلام بھی ہے۔ آپ کو قاضی القضات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصر میں قاضی القضات کے منصب پر رہ کر بھی اپنی دینی خدمات سر انجام دیں، اور مصر کے علاقے میں آپ کو جو قاضی القضات بنایا گیا، بظاہر آپ نے اس کی طلب اور جستجو نہ کی تھی، لیکن چونکہ علمی اعتبار سے آپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا، فقہ میں آپ کو اتنی مہارت تھی، آپ اتنے بڑے مفتی اور عالم تھے، لہٰذا مصر میں آپ کو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کا منصب دیا گیا، اور یہ منصب صرف آپ ہی کے ساتھ خاص نہ تھا، بلکہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ خصوصیت بیان کی جاتی ہے کہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی قاضی القضات کے منصب پر فائز رہے۔ ان کے والد گرامی بھی اپنے دور میں قاضی تھے، اور ان کے دادا جان بھی اپنے دور کے قاضی تھے، یعنی یہ پورا گھرانہ ہی علمی تھا، اور علم و فقاہت میں، فضل و کمال میں یہ اتنے اعلیٰ تھے کہ اپنے وقت کے علماء کے گویا کہ یہ سرخیل اور رہنما مانے جاتے تھے، اور قاضی القضات جیسے عظیم منصب ان کو سپرد کیے گئے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کے مختلف اساتذہ، علماء اور محققین سے اکتساب فیض کیا، اور بالخصوص علم حدیث کے حوالے سے آپ نے کئی اساتذہ کرام کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ ویسے تو امام
بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کئی اساتذہ ہیں، لیکن دو نام بڑے مشہور ہیں۔ چنانچہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک استاد ہے حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک استاد ہے حافظ سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم زمانہ تھے، ایک ہی زمانے کے یہ علماء تھے، لہٰذا کئی اساتذہ ایسے ہیں جو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں ہی کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک اور استاد ہیں مصر کے شیخ المذہب سراج قاری الہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، اور ان کے وصال کے بعد ہی مصر میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قاضی القضات کا منصب دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں بڑی بڑی شخصیات کا نام ہے، اسی طرح امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جن شاگردوں کو، جن تلامذہ کو پڑھایا، علم سکھایا، ان میں بھی بڑے بڑے نام ہیں، اور وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے امام بن کر ابھرے، جیسے کہ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی شاگرد ہیں۔ اسی طرح امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام اور بہت بڑے محقق ہیں اور صاحب تصنیف بزرگ ہیں، اور علمی دنیا میں آپ کا بڑا نام ہے، تو قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ میں، شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی علوم میں مہارت بلکہ امامت عطا فرمائی تھی، یعنی کہ حدیث کے میدان میں دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں امام نظر آتے ہیں، فقہ کے میدان میں دیکھتے ہیں تو آپ بہت بڑے مفتی اور فقیہ اور صاحب تصنیف مفتی نظر آتے ہیں، تاریخ کا معاملہ ہو، علم جرح و تعدیل کا معاملہ ہو، اصول حدیث کی ابحاث اور اس سے متعلقہ فنون ہوں، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان میں بھی ہمیں بطور امام نظر آتے ہیں۔ اسی طرح علم تاریخ اور علم نحو یعنی جو عربی گرامر ہے، اس میں بھی امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا اعلیٰ مقام و مرتبہ اور پایا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتابیں ہیں، تصانیف ہیں، وہ آپ کے علم اور آپ کے علم کی مختلف جہات کو بیان کرنے کے لیے دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن موضوعات پر اور جن فنون پر کتابیں تحریر کی ہیں، رسائل تحریر کیے ہیں، ان کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمہ جہت شخصیت بنایا تھا، اور آپ کے دور میں علم دین کے حوالے سے جتنے بھی علوم و فنون مشہور تھے اور جو مدارس میں پڑھائے جاتے تھے، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام ہی پر مہارت رکھتے تھے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اپنے تلامذہ اور شاگرد بھی تیار کیے، لیکن بالخصوص امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شب و روز کا وظیفہ کتابیں تحریر کرنا تھا۔ تصنیف اور تالیف سے آپ کو بڑا شغف تھا، اور آپ نے اپنی مبارک زندگی کے ایام کو ضائع کیے بغیر ان کا بہترین استعمال کرتے ہوئے مختلف علوم و فنون کے حوالے سے کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ سر فہرست امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جو بخاری شریف کی شرح ہے، جس کو عمدۃ القاری کہا جاتا ہے، یہ انتہائی لاجواب اور اپنے موضوع پر لکھی گئی منفرد کتاب ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم زمانہ ہیں، اور عمدۃ القاری جو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف کی، اس کا پس منظر علماء نے اس انداز میں بیان کیا کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافعی کے فالوور تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی ایک شرح لکھنا شروع کی جو فتح الباری کے نام سے مشہور ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز یہ تھا کہ آپ بخاری شریف کی شرح تعریر فرماتے، اور جہاں جہاں فقہی مسائل آتے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کی تائید کرتے، اور فقہ شافعی کو گویا کہ پروموٹ کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحقیقات ذکر فرماتے، اور جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ ہے، جس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کئی اعتراضات اور سوالات آپ قائم فرماتے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا یہ انداز اختیار فرمایا کہ آپ پورا ہفتہ
جو بخاری شریف کی شرح تحریر کرتے ہفتے میں ایک دن خاص کر کے اپنے شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو، تلامذہ کو جمع کرتے اور ایک شخص کو وہ پورے ہفتے کی محنت جو تحریری صورت میں ہوتی وہ عطا فرماتے اور وہ اس کو بیان کرتے. تو یوں آپ کے جو شاگرد تھے وہ آپ کی شرح سن سن کر لکھ لیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ فتح الباری مکمل ہونے سے پہلے ہی اہل علم کے درمیان مشہور ہو گئی. اب چونکہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر ہفتے اپنی اس تحریر کو اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے اور ان میں کچھ شاگرد ایسے تھے جو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی تعلق رکھتے تھے، ان سے بھی علمی طور پر وابستہ تھے. تو چونکہ دیگر شاگردوں تک جب یہ کتاب پہنچ جاتی، یہ تحقیقات امام ابن حجر عسقلانی کی پہنچ جاتی، تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم کی فقہ کو فالو کرنے والے ہیں، حنفی محقق ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاریتاً وہ کتاب، وہ شرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں سے لے لیتے، اس کا مطالعہ فرماتے اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر ان سوالات، اعتراضات کے جوابات تحریر کرتے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بخاری شریف کی ایک شرح لکھنا شروع کر دی. یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ وقت آیا کہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بخاری شریف کی مکمل شرح تحریر فرمائی اور وہ شرح ایسی تھی کہ جس میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قائم کیے ہوئے علمی اشکالات، سوالات اور اعتراضات کے جوابات امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر کیے اور فقہ حنفی کو مضبوط انداز میں عقلی نقلی دلائل کے ساتھ ثابت کیا اور بخاری شریف کی احادیث کے تحت تمام تر تحقیقات کو بیان کیا. جب وہ کتاب عمدۃ القاری کی صورت میں سامنے آئی تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے شاگرد بھی حیران رہ گئے کہ آپ کے ہم زمانہ ہم اثر امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ حنفی کا کس انداز میں دفاع فرمایا اور گویا کہ فتح الباری کے جواب میں آپ نے عمدۃ القاری تحریر کی. مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ دو عمدہ شروحات ہیں کہ جو بخاری شریف کی تمام شروحات میں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان دونوں کتابوں کے بعد جتنی بھی بخاری کی شروحات لکھی گئی ہیں تمام علماء اور شارحین نے ان دو کتابوں سے استفادہ کیا ہے. اگر اس کتاب کی تصنیف کے زمانے کو دیکھا جائے تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری تقریباً 29 سال کے طویل عرصے میں تحریر کی اور اس کے مقابلے میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری شرح بخاری تقریباً 25 سال کے طویل عرصے میں تحریر کی. ان دو بزرگوں کی یہ محنت ہے کہ الحمدللہ انہوں نے بخاری شریف کے تقریباً مقامات کو حل فرمایا اور امت کے لیے، امت کے علماء کے لیے جو پیچیدگیاں ہو سکتی تھیں ان کو حل فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف کی یہ دو شروحات، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتح الباری اور امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمدۃ القاری، یہ تمام بخاری کی شروحات پر فائق ہیں اور ان دو کتابوں میں ایسے مضامین اور ایسی تحقیقات بیان کی گئی ہیں کہ سبحان اللہ، علماء کرام جب اس کو پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں اور ان دونوں بزرگوں کو داد تحسین پیش کرتے ہیں. ان دونوں شروحات کی اہمیت کو اس انداز میں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ابن خلدون نے کہا تھا کہ صحیح بخاری شریف کی شرح کرنا، یعنی امام بخاری نے جو احادیث مبارکہ کے حوالے سے یہ کتاب تحریر کی ہے، اس میں بیان کردہ مضامین کو بیان کرنا، اس کی ایکسپلینیشن کرنا، بخاری شریف کی شرح کرنا، یہ امت پر قرض ہے. گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف تصنیف کر کے انتہائی حدیث کی لاجواب شاندار کتاب تحریر کر کے پوری امت کو مکروز کر دیا کہ اس امت کے علماء اب اس بخاری شریف میں بیان کردہ مضامین، مسائل اور احادیث کی تشریحات کریں. کہ ابن خلدون نے کہا تھا کہ یہ امام بخاری کی طرف سے گویا کہ ساری امت پر قرض تھا. حاجی خلیفہ نے اپنی کتاب کشف الظنون میں اس بات کو ذکر کیا کہ امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کی شرح کرنا جو امت پر قرض تھا، اس قرض کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیفات عمدۃ القاری اور فتح الباری کے ذریعے ادا کر دیا. اس قرض کو گویا کہ چکا دیا اور اب ان دو شروحات کے بعد امت کے علماء ان دونوں کتابوں سے مستفیض ہو رہے ہیں. علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف علوم و فنون کے حوالے سے کتابیں تحریر کی ہیں اور بعد کے علماء نے آپ کی کتابوں کو دلیل اور سند کے طور پر پیش کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ امام اعظم ہی کے فالوور ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب فتاوی رضویہ شریف میں یا اپنی دیگر کتابوں میں تحقیقات فرمائیں تو دیگر علماء کے ساتھ ساتھ دیگر محدثین اور مصنفین کی کتابوں کے ساتھ ساتھ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا اور فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مختلف کتابوں کے حوالہ جات پیش کیے
اور جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتاوی رضویہ شریف کے مختلف مقامات پر ذکر کرتے ہیں تو بڑے خوبصورت القابات استعمال کرتے ہیں۔ ایک مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے امام اجل کا لقب ذکر کرتے ہیں۔ ایک مقام پر علامہ بدر الملت والدین کے القابات سے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک مقام پر فتاوی رضویہ شریف میں امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے امام جلیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ مقامات پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام عینی کہہ کر یاد فرماتے ہیں۔ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نارملی جب علماء کرام ڈسکس کرتے ہیں تو علامہ عینی، امام بدرالدین عینی اس طرح کے القابات ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الدقائق فقہ کی ایک عظیم شاندار کتاب ہے فقہ حنفی کی، کنز الدقائق کی آپ نے عربی زبان میں ایک شرح تحریر کی ہے رمز الحقائق، یہ تقریباً 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کئی مقامات پر فتاوی رضویہ شریف میں جب امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو آپ کے لیے شارح کنز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ یہ کنز الدقائق جیسی عظیم الشان فقہ حنفی کی کتاب کی شرح لکھنے والے شارح کنز ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارات کو بھی ذکر فرماتے ہیں، امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارات کو بھی ذکر کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ملفوظات شریف میں ایک مسئلے کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ انبیاء کرام کے فضلات شریفہ کے حوالے سے فتح الباری میں اور عمدۃ القاری میں جو تحقیقات موجود ہیں، تو ان دونوں تحقیقات کو دیکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جس عقیدت کا اظہار فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ابتدا میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام بدرالدین عینی سے فائق سمجھتا تھا، یعنی میرے دل میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیادہ وقعت تھی، اگرچہ وہ امام شافعی کے فالوور ہے اور امام بدرالدین عینی امام اعظم کے فالوور ہے، یہ حنفی بزرگ ہیں، وہ شافعی بزرگ ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ابتداً میرے دل میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیادہ وقعت تھی، لیکن انبیاء کرام کے فضلات شریفہ کے حوالے سے جب ان دونوں محققین کی میں نے تشریحات پڑھی، تحقیقات پڑھی، تو اس میں امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کلمات استعمال کیے اور انبیاء کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے جو تحقیق کا لب و لہجہ اور انداز اختیار فرمایا وہ اتنا شاندار تھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان کی وقعت میرے دل میں بڑھ گئی۔ تو یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خوبصورت انداز میں تحقیقات فرماتے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث پر ہر طرح سے آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیثوں میں جو حدیث کے راوی ہیں ان کے حالات کو بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کے راویوں کے ناموں کے تلفظ کو بیان فرماتے ہیں، پھر بخاری شریف میں جو احادیث ہیں ان کی لفظی اور عربی گرامر کے اعتبار سے لغوی صرفی نحوی تحقیق فرماتے ہیں، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے حدیث میں جو نکات ہوتے ہیں ان کو امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، پھر بخاری شریف کی احادیث کی شرح فرماتے ہیں، اس کے شرعی معانی اور مطالب کو بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سے دیگر احادیث سے اس کی تائید ذکر کرتے ہیں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس حدیث کو ذکر کیا اس حدیث کو اگر بخاری شریف میں کسی اور مقام پر بیان کیا گیا یا امت کے دیگر محدثین نے وہ حدیث اپنی کتابوں میں ذکر کی تو امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری میں ان تمام حوالہ جات کو ذکر فرماتے ہیں، اور اگر حدیث کے الفاظ میں کچھ تبدیلی کچھ تغیر ہوتا ہے، روایات کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کو بھی امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں۔ پھر حدیث کی شرح کے بعد اس سے جو فقہی مسائل ثابت ہوتے ہیں ان کو آپ بیان فرماتے ہیں۔ پھر فقہ حنفی کے حوالے سے جو مختلف قسم کے سوالات قائم کیے جاتے ہیں بخاری شریف کی احادیث کو لے کر امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سوالات کو، اشکالات کو، اعتراضات کو قائم کر کے ان کے تحقیقی، علمی اور عقلی جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر ہر حدیث کے تحت آپ کا گویا کہ یہ التزام ہوتا ہے کہ کسی بھی حدیث سے حاصل ہونے والے شرعی مسائل ہیں ان کو امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عموماً احادیث کے آخر میں ذکر فرماتے ہیں، اور ان کی تعداد درجنوں کی تعداد میں ہوتی ہے۔ ایک مقام پر عمدۃ القاری میں ایک حدیث کے تحت امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 55 مسائل ذکر فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی علمیت ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں تقریباً 55 مسائل کو امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظاہر فرماتے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے بخاری شریف کی اگر عمدہ شرح ہے
تو وہ عمدۃ القاری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں جتنے بھی علماء تھے، صرف امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ آپ تمام علماء پر تصنیف کے اعتبار سے فوقیت رکھتے ہیں۔ یعنی امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درجنوں موضوعات پر متعدد کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اور آپ کا شمار آپ کے زمانے کے کثیر التصانیف علماء میں ہوتا ہے۔ آپ کے زمانے میں تصنیف کے اعتبار سے، کتابیں تحریر کرنے کے اعتبار سے آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، بس ایک امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے جو کہ کثیر التصانیف بزرگ تھے شوافع میں، تو اسی طرح احناف میں امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں بزرگوں کا صدقہ اور فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ دو وہ شخصیات ہیں، امت کے وہ امام ہیں جنہوں نے اپنے وقت کا شاندار استعمال کیا اور امت کو گویا کہ مکروز کر دیا، اور گویا کہ امت پر بہت بڑا احسان کیا کہ درجنوں موضوعات پر ان دونوں بزرگوں نے کثیر کتابیں تحریر کی ہیں۔ امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ویسے تو کئی تصانیف ہیں، لیکن چند کتابوں کے نام ہم سنتے ہیں کہ جو آج موجود بھی ہیں اور اس سے ہم علمی طور پر استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام نے امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کے جو نام ذکر کیے ہیں، ان میں سر فہرست عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری ہے، جس کا ہم نے ابھی ذکر سنا کہ یہ عربی زبان میں تقریباً 25 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، جو امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی علوم میں مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ابی داود، جو سیاست کی ایک خوبصورت اور شاندار کتاب ہے، اس کی بھی شرح تحریر کی ہے۔ اگرچہ یہ شرح مکمل نہیں ہے، لیکن سنن ابی داود کے کئی مقامات کی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح تحریر فرمائی ہے جو دستیاب بھی ہے۔ اسی طرح امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث کے موضوع پر جو شاندار کتاب ہے شرح مان الآثار، جس کو طحاوی شریف بھی کہا جاتا ہے، امام بدرالدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بھی شرح تحریر کی ہے نخب الافکار کے نام سے۔ اس کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کا ایک خوبصورت متن ہے جو مدارس میں پڑھایا بھی جاتا ہے، جامعات میں بطور سلیبس پڑھایا جاتا ہے، کنز الدقائق، اس کی امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شرح تحریر کی ہے رمز الحقائق کے نام سے۔ درس نظامی یعنی عالم کورس میں فقہ حنفی کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سر فہرست ہدایہ شریف ہے۔ ہدایہ کی ویسے تو کئی شروحات لکھی گئی ہیں، لیکن امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی فقہی تحقیقات کے ساتھ اور اپنی حدیث دانی کے گویا کہ جوہر دکھاتے ہوئے ہدایہ شریف کی بھی شرح تحریر کی ہے، جو کئی جلدوں پر موجود ہے۔ بڑی ضخیم کتاب ہے جس کا نام البنایہ ہے۔ البنایہ کے نام سے امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایہ کی شاندار فقہی اور تحقیقی شرح تحریر فرمائی ہے۔ اسی طرح طبقات الحنفیہ کے نام سے آپ نے کتاب تحریر کی، اور علم صرف یعنی کہ عربی گرامر کا جو بنیادی حصہ ہے جس کو علم صرف کہا جاتا ہے، اس موضوع پر ویسے تو کئی کتابیں موجود ہیں، لیکن مدارس میں پڑھائی جانے والی عربی زبان کی علم صرف کی کتاب مراح الارواح، اس کی بھی عربی زبان میں امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح تحریر کی ہے، اور یہ وہ شرح ہے کہ جو امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 19 سال کی عمر میں جب تصنیفی کام شروع کیا اور پہلی کتاب تحریر کی، تو وہ علم صرف کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب مراح الارواح کی شرح تھی۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات پر امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کثیر کتابیں تصنیف کی ہیں۔ امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی درس و تدریس اور تصنیف کے ذریعے امت کی خیرخواہی کی، دین کی خدمت کی، اور بالآخر سن 855 ہجری میں امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اور قاہرہ میں آپ کا مزار فیض الانوار ہے، وہ مقام جو آپ کا مدرسہ تھا جہاں آپ دینی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے، وہیں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کو دین کی خدمت کا جو ذوق و شوق تھا اور دین کی خدمت کی جو سعادت انہیں ملی، اللہ تبارک و تعالی اس کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ علم سے، علماء سے، کتابوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کی ترویج و اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حسب حال کردار ادا کرنے، خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث،
جنت کے ان سے آؤ